بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 2 کی مشق پڑھیں گے جس کا نام ہے نعت۔ آپ کو پتہ ہے نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ مرکزی خیال ہے، نعت میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات اقدس بہت تعریف کے قابل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنایا، ہدایت کا نور عام کیا، سیدھا راستہ دکھایا، محنت کا راز کھولا اور مخلوق کو خالق کے در پر جھکایا ہے۔ نیکسٹ اس کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے، نظم نعت میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نبی کی ذات حقیقتاً تعریف کے مستحق ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، انسان کو فلاح و کامیابی کا دائمی راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے اور اس راز سے بھی پردہ اٹھایا جس پر عمل کر کے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ آگے سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں، اور سوال نمبر 2 ہے، آئیے ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نعت کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ توحید کے نور سے مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے، یعنی توحید کی کرنوں اور برکات سے دنیا میں ہر طرف اجالا ہو گیا اور کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ سوال نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آگ سے کیسے بچایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنا سکھایا اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اس طرح انسانوں کو آگ سے بچایا۔ سوال نمبر 4، خالق اور مخلوق میں فرق واضح کریں۔ خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں اور مخلوق اس کی تخلیق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، انسان، حیوان اور پرندے مخلوق ہیں۔ آگے سوال نمبر 5، جو سو رہے تھے غافل سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو سو رہے تھے غافل سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک میں مبتلا تھے اور انہیں اپنی آخرت کی فکر نہ تھی۔ نیکسٹ انہوں نے ہمیں جو سوال نمبر 2 دیا اس میں کہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے القابات استعمال کیے جاتے ہیں، کوئی سے 3 القابات بیان کریں۔ القابات کہتے ہیں لقب کو۔ پہلا ہے جی رحمت للعالمین، سرور کونین، صادق و امین۔ اس کے علاوہ آپ کو جو سمجھ میں آیا وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نعت کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا رستہ کسے دکھایا؟ انسانوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہتر کرنے کا راز بتایا؟ عقبہ یعنی آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے جگایا؟ غافلوں کو۔ کس کی شعاؤں سے مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے؟ توحید کی۔ دنیا کس سے بھولی ہوئی تھی؟ خدا کو۔ نیکسٹ اس کا سوال نمبر 4 ہے، نظم نعت کا مرکزی خیال بیان کریں۔ یہ ہم سبق کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، آپ وہاں سے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ الفاظ جملے ہیں، آئیے ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، انسانیت، دوسروں سے حسن سلوک کرنا انسانیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ عقبہ، اللہ تعالیٰ ہماری عقبہ بہتر کرے۔ سنوارنا، گھر کو سنوارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ محنت میں عظمت ہے۔ غافل، ہمیں اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ خالق، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ نیکسٹ اس کا الفاظ متضاد ہیں، آپ کو پتہ ہے الفاظ متضاد اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، اس کو ہم الفاظ متضاد کہتے ہیں، جیسے کہ چھوٹا بڑا، پھول کانٹا۔ آگے انہوں نے اسی طرح کی کچھ حملوں کو الفاظ متضاد دیے ہیں، ہم نے اس میں سے دیکھنے ہیں کون کون سے ہیں۔ فرسٹ ہے، طیب ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا ہے۔ اس میں الفاظ ہے چھوٹے اور اس کا متضاد ہے بڑے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، دکھ سکھ۔ آہستہ نہ چلو بلکہ تیز قدم اٹھاؤ تاکہ وقت سے منزل پر پہنچ سکو، آہستہ تیز۔ گرم کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، گرم ٹھنڈا۔ آگے اس کا 7واں سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا کوئی واقعہ تحریر کریں، اسے دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے آخر میں ایک شعر ہے تو آئیے ہم اسے بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ جی رحم دلی کا واقعہ یہ ہے،
ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا سر پر منڈلانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور واقعہ آتا ہے تو آپ اس کی جگہ پر وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی اس کا آخری سوال ہے، وہ شعر یہ ہے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا۔ اس شعر میں محشر رسول نگری کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر مرحلے پر مخلوق کو فلاح اور کامیابی کا راستہ بتایا، ہر کسی کو درست اور سیدھے راستے کا پتہ بتایا۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سبق نمبر 3 کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔